کی بات کر رہی ہوں. واقعی میں سمجھا کوے تو کائیں کرتے ہیں. اچھا طوطے واقعتاً آپ نے کبھی سنا ہے کسی طوطے کو بولتے ہوئے؟ طوطے کو ہم نے ٹی وی پر میں نے سنا ہے, کسی فرینڈ کے گھر پہ سنا ہے, لیکن میں نے خود کبھی ہاں طوطے بولتے ہیں. بات اس نے بولا کہ صدف کیا کر رہی ہو, کیسی ہو, ایسے بولا تھا. ایسے بولتے ہیں, بٹ میں ایسے زیادہ نہیں بتا سکتی. نہیں تو جی خیر. اچھا جی, تو گجرانوالہ کی جو ایک شہری ہیں ان کا یہ شوق تھا اور انہوں نے اس حوالے سے ظاہر اپنے اس شوق کو ایک نئی شکل دے دی. انہوں نے پیرٹ کا باقاعدہ ایک فارم بنا دیا ہے اور وہاں پر جی چہچہانے والے جو پیرٹس ہیں, طوطے ہیں, مختلف کلرز کے, اتنے خوبصورت ان کے کلرز ہوتے ہیں اور نایاب قسم کے جی موجود ہیں. تو غلام فرید اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور ریڈ ونگ ہے, ٹرائٹرون ہے, مالوکن ہے, گوفن ہے, لٹل کوریلا ہے, اس طرح گرے پیرٹس ہیں. سید زبیر انور کا کہنا ہے کہ انہوں نے 27 سال قبل طوطے پالنے کا کام شروع کیا تھا اور اب ان کے پاس سینکڑوں طوطے موجود ہیں جن کی دیکھ بھال میں وہ بالکل کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یہ میرا آپ کہہ سکتے ہیں بچپن سے شوق ہے. سر مجھے 27 سال ہو گئے ہیں. سال کے 360 دن آپ نے ان کو 3 ٹائم فیڈنگ کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خوشی غمی میں آپ ان کو بھول جائیں. پیرٹ فارم کے مالک نے بتایا کہ طوطوں کے لیے بنائی جانے والی خوراک میں پھل, سبزیاں, ڈرائی فروٹ اور نوڈلز کو شامل کیا جاتا ہے. سید زبیر انور کا کہنا تھا کہ پیرٹ فارمنگ ایک بہترین کاروبار ہے اور اگر حکومت اس کی سرپرستی کرے تو اس سے ملکی معیشت کو بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. پیرٹ فارم میں موجود طوطوں کو جنگل جیسا ماحول دینے کی کوشش کی گئی ہے. پیرٹ فارمنگ منفرد شوق بھی ہے اور ایک بہترین بزنس بھی. کیمرہ مین شعیب اکرم کے ساتھ غلام فرید, ARY نیوز, گجرانوالہ. اچھا واہ بھائی کتنے خوبصورت طوطے کی اٹکلیاں دیکھی آپ نے, لیکن بڑا یہ ایفرٹ ہے جو ان کے اندر کھانے پینے کا ارینجمنٹ ہے. اٹس ناٹ ایزی. ہیونگ دیم فار 27 ایئرز. تو اب تو بڑے انسیت ہو گئی ہوگی. لیکن اب آپ کو بتائیں کہ صرف انسانوں کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنتے ہیں, پرندوں اور طوطوں کے بھی آئی ڈی کارڈ بننا شروع ہو گئے ہیں. تو پرندوں اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محکمہ وائلڈ لائف نے ایک منفرد جی اسٹیپ لیا ہے اور انہوں نے طوطوں کے شناختی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا. اب یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوں گے, مطلب آپ یہ دیکھیں ان کو کیسے ہوں گے اشفاق؟ یہ باقاعدہ طور پر جی پی ایس میرے خیال میں کچھ کریں گے یا کیا کوئی رجسٹریشن اس طرح سے کی جائے گی. آئی ونڈر اس کے اندر یہ جاننے کی بھی ہم کوشش کریں گے. اچھا شناختی کارڈ, شناختی نمبر جاری کیے جائیں گے اور پھر رجسٹرڈ بریڈرز جو ہیں ان پر جنگلی طوطوں کو پکڑنے اور طوطوں کے چوزے فروخت کرنے پر پابندی بھی ہوگی. تو یہ ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے. اچھا 1 جنوری سے 29 فروری تک رجسٹریشن فی 5,000 روپے ہوگی. اچھا رواں سال کے اختتام تک یعنی کہ دسمبر کے اینڈ تک یہ فیس جو ہے وہ ویو ہے, اس کے اوپر کوئی آپ کو جو ہے وہ پیسے نہیں دینے پڑیں گے, لیکن اس کے بعد ہوگا. اچھا اس کے بعد اگر رجسٹریشن نہ کروائی تو 25,000 روپے تک جرمانہ اور پھر طوطے ضبط کر لیے جائیں گے. ضروری ہو گیا ہے جی. تو پھر یہ آپ اسی پہ بات کر لیتے ہیں جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروجیکٹ مینیجر محب اللہ نوید صاحب. تھینک یو سو مچ محب اللہ جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا جو وائلڈ لائف کی طرف سے اسٹیپ لیا گیا ہے اچھا قدم ہے, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیسے شناخت ہوگی اور کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا انہیں؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا اس پہ بات کرنے کا. یہ جو بیسیکلی نئی پالیسی جو بنائی ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے, اس کا مین مقصد جو ہے جنگلی طوطوں کی جو کم ہوتی ہوئی تعداد ہے, جس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے ارد گرد کافی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو طوطے شوقیہ رکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو یہ جو بیسیکلی ہم نے ٹارگٹ کیا ہے یہ صرف نیٹو سپیسیز کے لیے ہے. اچھا. جو کہ ہمارے پاکستان میں جنگلی طوطے پائے جاتے ہیں جن کی 4 اقسام ہیں. اس میں ایک پلم ہیڈڈ پیراکیٹ ہوتا ہے, ایک الیگزینڈرائن پیراکیٹ, ایک روز رنگڈ اور سلیٹی ہیڈڈ پیراکیٹ ہے. تو یہ مختلف پنجاب سے لے کر آپ کے ناردرن KPK تک اور آزاد کشمیر میں یہ پائے جاتے ہیں. اب جو اس میں ہمارے لیے مین چیلنج آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے چند سالوں سے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے یا جو لوگ شوقیہ رکھتے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ ان کا شکار شروع ہو گیا تھا اور ان کی نیٹنگ کی جاتی تھی. اچھا. تو ابھی جو ہم لوگوں نے یہ پروسیجر جو اڈاپٹ کیا ہے اس میں یہ طریقہ کار ہوگا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا کہ جتنے پرندے ابھی لوگوں کے پاس موجود ہیں جو جن میں جو میں نے 4 اقسام جن کا ذکر کیا ہے ان کے پاؤں میں ایک خاص لیگ بینڈ اس کو کہتے ہیں, ایک انگوٹھی نما ایک رنگ ہوتا ہے جس کا مین مقصد ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے بیسیکلی بریڈر کا نام ہوگا, ایک اسپیشل رجسٹریشن نمبر ہوگا. جس طرح آپ ٹیکسائز جو ٹیکسیشن آفس ہوتا ہے وہاں سے آپ جیسے گاڑی کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ایک پراپر سیریل نمبر ہوگا اور جو کہ منفرد ہوگا
اور وہ مطلب اس کو یہ کوشش ہماری ہے کہ وہ دوبارہ سے ریپلیکیٹ نہ ہو سکے یا اس طریقے کا جو ہے وہ رنگ نہ بنے. تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بریڈر کی ڈیٹیلز اور جو اس کے پاس پرندہ موجود ہوگا اس کی ڈیٹیلز اس میں ایک سرٹیفکیٹ ساتھ ملے گا. تو اس کا جو مین مقصد یہ ہے کہ جو وائلڈ سے جو طوطے جو پکڑنا جو لوگ پکڑتے ہیں یا جو وائلڈ سے طوطے پکڑ کے آگے سیل کرتے ہیں اس کام کو ہمارا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹیگ لگا دیں گے پھر اس کے اگینسٹ ڈیٹیلز ہوں گی, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ڈی این اے میچنگ تو نہیں ہوگی. اب ایک ہی نسل کے مثال کے طور پر آپ نے کہا 4 اقسام کے پاکستان میں طوطے پائے جاتے ہیں, ان میں سے ایک نسل کے 4, 5, 6 پکڑ لیے اور ٹیگ اگر چینج کرتے رہے کچھ اس طریقے سے 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. جی اس میں ہمارا یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جو رنگ ہم لوگوں نے جو ایشو کریں گے یہ ایک دفعہ اگر پرندے کو آپ پہنا دیں تو یہ دوبارہ اتارا نہیں جا سکتا. اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا تو اس رنگ کو کاٹا جائے گا مینیپولیٹ کرنے کے لیے یا پھر وہ جو ہے پرندے کے زخمی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں اس چیز کی ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو بریڈرز کے ساتھ مل کر تاکہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ بھی میٹ ہوتی رہے مگر وہ والے طوطے لوگ سیل کریں جو کہ کیپٹیو بریڈ ہوں, جو کہ مطلب آپ نے جو گھریلو طوطے ہیں ان کے بچے آگے سیل کریں. لیکن یہ ایک مرحلہ آپ نے کہا ان لوگوں کے پاس ہے, فرض کریں یہ تو ایک 2 وے میوچولی کوآپریشن ہو گیا نا کہ اگر وہ لوگ بھی آ کر رجسٹریشن کرواتے ہیں, فرض کریں نہیں کرواتے, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس میں پھر یہ ہے کہ اگر ڈیڈ لائن کے بعد جو لوگ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے, کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں پائے جانے والے طوطے ہیں یہ قانون کے جو ہے انڈر یہ سارے پروٹیکٹڈ ہیں. تو پھر ان کی جو ہے خرید و فروخت پر پابندی بھی عائد ہے. تو اگر وہ رجسٹریشن اپنی نہیں کروائیں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کی دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ پرندے ضبط کر لیے جائیں گے. اور میں اس میں یہ بتاتا چلوں کہ کافی لوگوں کے ہاں کنفیوژن ہے کہ یہ شاید جو ایگزوٹک پیراکیٹس ہوتے ہیں یا ایگزوٹک پیرٹس جو ہوتے ہیں جو باہر سے منگوائے جاتے ہیں جو ہمارے ملک کے نہیں ہیں انہیں بھی اس پالیسی کے تحت پکڑا جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہمارے نیٹو سپیسیز ہیں, ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آگے آنے والی نسلیں جو ہیں یہ جنگلوں میں بھی ان طوطوں کو دیکھ سکیں اور انہیں بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں. اور اس میں جو ہے یہ پوچنگ کا بہت بڑا پہلی چیز یہ ہے کہ جنگلوں کو دیکھ سکیں کیونکہ وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, جنگل بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور پھر طوطوں کو بھی دیکھ سکیں. تو ظاہر ہے بڑے مسائل ہیں. محب اللہ نوید صاحب, تھینک یو سو مچ.